السلام علیکم ناظرین، آج عدم اعتماد کے حوالے سے ہم پھر بات چیت کریں گے اور حکومت نے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو صبح 11 بجے اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے اور اپوزیشن شدید احتجاج کر رہی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ 21 مارچ کو اجلاس منعقد ہونا چاہیے تھا، جبکہ حکومت جو کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل ہے متعلقہ ان کی تشریح اس طرح سے کر رہی ہے کہ 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے، اجلاس کا انعقاد کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے 21 کو اگر اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا اور 21 سے پہلے اجلاس طلب کیا جانا ضروری تھا، لیکن یہ 24-25 کو کرنا بھی غیر آئینی عمل نہیں ہے، کیونکہ اس دوران OIC کی وزرائے خارجہ کی کانفرنس بھی ہے اور وہ نیشنل اسمبلی کے ہال میں ہوگی، اور اس سلسلے میں پہلے ہی نیشنل اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور ہوئی تھی جس میں اس کی منظوری دی گئی تھی کہ OIC کا وزرائے خارجہ کا جو اجلاس ہے وہ نیشنل اسمبلی ہال میں ہوگا اور ان تاریخوں میں ہوگا۔ تو اس لیے یہ احتجاج یا اپوزیشن کا یہ موقف کہ آئین سے غداری کی گئی ہے یا آئین پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ابھی تمام معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پہلے ہی جا چکے ہیں اور حکومت نے بھی صدارتی ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو پیر کے روز فائل ہو جائے گا۔ ابھی سارا کا سارا دار و مدار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہوگا کہ وہ پہلی بات یہ کہ جو صدارتی ریفرنس آتا ہے اس میں جو ڈیفیکشن کلاز ہے 63A اور اس میں بالخصوص 63A کی 1A جو ہے اس کی تشریح کیا کی جاتی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 اس ڈیفیکشن کلاز کے نتیجے میں آنے والے جو ارکان اسمبلی نااہل قرار پائیں گے، کیا وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے یا وہ تاحیات نااہل ہوں گے۔ یہ دو معاملات بڑے اہم ہوں گے، اور اس فیصلے کے بعد پھر فریقین کے پاس آپشنز کیا کیا بچتے ہیں، آج ہم اس پہ بات چیت کریں گے۔ ہمارے خیال میں 4 بڑے اہم آپشنز ہیں جو کسی بھی صورت میں، چاہے سپریم کورٹ جو ہے صدارتی ریفرنس کی روشنی میں تاحیات نااہلی کا فیصلہ دیتی ہے، اور یہ فیصلہ دیتی ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب ارکان کھلم کھلا میڈیا پر آ کر حکومت کے خلاف ووٹ دینے کا اعلان کر دیں اور دیگر پارٹیوں کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیں نیکسٹ الیکشن میں، جو کہ 1 سال بعد ہونے والے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ووٹ دینے سے پہلے بھی ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ بھی آ جاتا ہے اور پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ تاحیات نااہلی ایسے ارکان کی ہو سکتی ہے، تو پھر کیا آپشن ہوگا؟ اور اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ ڈیفیکشن کلاز کا انفورسمنٹ جو ہے لاگو اس وقت ہوگی جب عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہو جائے، اور اس کے بعد اگر جو ارکان جو ہے کہ وہ ڈیفیکشن کرتے ہیں، پارٹی ہدایات کے برعکس ووٹ دیتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر لاگو ہوگی اور وہ ایک ٹرم کے لیے نااہل ہوتے ہیں یا تاحیات نااہل ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی۔ یہ 2 بڑی اہم صورتیں ہیں۔ اگر تو ابھی PTI نے جیسے نوٹسز سرو کر دی ہیں اور 26 تاریخ تک ان سے جواب طلب کیا گیا ہے، 25 کو اجلاس ہوگا، 26 کو اگر یہ جواب نہیں دیتے 26 تک اور پھر 26 کو گورنمنٹ ریفرنس بھیج دیتی ہے اسپیکر کے پاس، تو وہ 27 تاریخ کو ان کے خلاف فیصلہ دے دیں گے، اور پھر 28، 29، 30 کو اگر ڈیبیٹ کرواتے ہیں اور 30 یا 31 کو اس کے اوپر کاؤنٹنگ کرواتے ہیں، تو پھر یہ جو ارکان ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس طرح سے حکومت کو یہ امید ہوگی کہ جو اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف اور MQM وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور نمبر جو ہے اپوزیشن کے پاس پورا نہیں ہوگا، اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس صورت میں بھی ایک اور پھر غالب ایک جو اور امکان ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت اپنے ارکان کو نااہل کر دیتی ہے تو پھر اس کے اپنے نمبرز پورے نہیں ہوں گے، اور پھر مختلف تشریحات کی جا رہی ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے کہ کیونکہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے اور اپوزیشن اپنا نمبر اگر پورا ثابت نہ کر سکی تو پھر اگلے 6 مہینے پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہو سکتی، تو ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر ان 6 ماہ میں ضمنی الیکشن کروا کے، اور اگر ان کے ارکان ان سیٹوں پر کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اپنا وہ نمبر پورا کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے ارکان کامیاب نہیں ہوتے تو پھر پرائم منسٹر جو ہے، یا اس سے پہلے ہی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے نمبر نہیں ہوں گے، تو وہ صدر کو یہ ہدایات بھی دے سکتے ہیں کہ اسمبلی توڑ کے قبل از وقت الیکشن کروائے جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ڈیفیکشن کلاز جو ہے کہ وہ عمل ہوگی تو ارکان نااہل ہوں گے، تو پھر حکومتی ارکان جو باغی ہیں ان کے پاس یہ چانس ہوگا کہ وہ ووٹ دے کر پھر ریزائن کریں۔ لیکن
اگر سپریم کورٹ ساتھ یہ کہہ دیتی ہے کہ ایسے دینے والے 5 سال یا 5 سال نہیں اور تا حیات نااہل ہیں، تو پھر یہ ارکان ایک بار ضرور سوچیں گے کہ ایسے ووٹ کا کیا فائدہ کہ وہ عمر بھر دوبارہ پارلیمنٹ کے ممبر نہ بن سکیں. تو پھر ان کو یا تو پہلے استعفیٰ دینا پڑے گا اپنی نشستوں سے، یا پھر تا حیات نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ 2 صورتیں بھی ان کے سامنے ہوں گی. اور اگر عدالت کا یہ فیصلہ آتا ہے کہ ایسے ارکان جو ہے 5 سال کے لیے، تو پھر یہ ارکان جو ہے رسک لینے کے تیار ہو سکتے ہیں کہ 5 سال یہ نہیں ہو اور اس کے بعد یہ دوبارہ الیکشن لڑیں، تو یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. لیکن ایسی صورت میں بھی میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ ارکان جو ہیں شاید حکومت کے پاس واپس آ جائیں گے. کچھ ارکان جو ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ملے رہیں گے. تیسری ایک صورت یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جیسے 25 مارچ کا اناؤنس کیا ہے، تو اپوزیشن کے احتجاج میں شدت آ سکتی ہے. وہ اپنی پٹیشن بھی فائل کر سکتے ہیں، جہاں پہ پہلے آلریڈی سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس ہوگا، سپریم کورٹ بار کی پٹیشن بھی فائل ہوئی ہے، اس پہ سماعت ہو رہی ہوگی. تو جو سیاسی جماعتوں کے نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں ان کے وکلا بھی پیش ہو رہے ہوں گے، تو وہ اس معاملے کو بھی اس میں لے کے آ سکتے ہیں کہ کیا یہ 21 تاریخ یا 22 تاریخ کو اجلاس منعقد ہونا چاہیے تھا، یا ان دنوں میں بلا لینا ضروری ہے اور انعقاد بعد میں ہو وہ بھی ضروری ہے. تو ایک معاملہ جو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہوئی ہے، یہ معاملہ بھی میرا خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور اس کی جو بھی انٹرپریٹیشن ہوگی وہ سپریم کورٹ کرے گی، اور اسی کی روشنی میں پھر اپوزیشن اور حکومت جو ہے کہ اپنی حکمت عملی طے کر سکتی ہیں. اگر حکومت تو بچ جاتی ہے تو پھر بھی حکومت کے پاس کافی یہ کمزور ہو چکی ہوگی میرے خیال کے مطابق. آگے بجٹ آنا ہے اور بجٹ میں پھر ان کو اسی قسم کی سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ اس سے پہلے ہی ایسے لوگوں کو تا حیات نااہلی کی سزا ہوتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ بجٹ سیشن بھی حکومت کے لیے آسان ہوگا. اور پھر جو گورنمنٹ اکنامک سپیس اس وقت بنی ہے، فسکل سپیس اس وقت بنی ہے، جو گروتھ ریٹ بہتر ہوا ہے، اس کے ثمرات اور ریلیف پیکیجز جو ہیں وہ اگلے 2-3 مہینوں میں اور پھر بجٹ میں کافی ریلیف اناؤنس کریں گے. اور پھر وہ جو اپنی الیکشن کمپین کی طرف جانا چاہتے ہیں اس طرف موو کریں گے، اور پھر مختلف شہروں میں جلسے جلوس اور ریلیف پیکیجز جو ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں اس وقت دکھائی یہ دیتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں شاید اب اس طرف سوچ رہی ہیں کہ اپوزیشن بھی جیسے اناؤنس کر رہی ہے کہ فوری طور کے اوپر ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. اگر حکومت ویک ہوتی ہے، کچھ ان کے ممبرز استعفے دے دیتے ہیں، کچھ واپس لوٹ آتے ہیں، کچھ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، تو ضمنی الیکشن میں اگر پی ٹی آئی اپنے نمبر پورے کر لیتی ہے تو پھر تو شاید قبل از وقت الیکشن جو ہیں وہ نہ ہوں. لیکن اگر ضمنی الیکشن میں بھی وہ کچھ سیٹیں گنوا دیتے ہیں اور ان کا نمبر جو ہے وہ ڈاما ڈول رہتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم 2023 کی بجائے شاید 2022 میں ہی جو قومی انتخابات ہیں، جنرل الیکشن ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتے ہیں.